لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ متحدہ عرب امارات کا متعدد انٹریز کا حامل 5 سالہ سیاحتی ویزا کیا ہے؟ متحدہ عرب امارات سامان میں کوکین لے جانے کی کوشش کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 تارکین وطن باشندوں نے ایک اکاؤنٹنٹ پر حملہ کر کے 2,20,000 درہم چھین لیے۔ متحدہ عرب امارات کا ریموٹ ورک ویزا اسکیم کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات ابوظہبی نے اپنا قرنطینہ فری ٹریول گرین لسٹ اپڈیٹ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات خواتین کی نماز کے لیے مختص مقامات کو اب مرد نمازی استعمال کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان دوستی میں بڑا اعلان، پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کا متعدد انٹریز کا حامل 5 سالہ سیاحتی ویزا کیا ہے؟ متحدہ عرب امارات میں سیاحت کے لیے آنے والے افراد جلد ہی 5 سال سیاحتی ویزے کے لیے اپلائی کر پائیں گے اور اس ویزے کے ذریعے 5 سال کے دوران متعدد بار UAE میں داخل ہو پائیں گے۔ 21 مارچ 2021 کو متحدہ عرب امارات کی کابینہ کی جانب سے تمام ممالک کے لیے 5 سال ملٹی انٹری سیاحتی ویزے کی اجرا کی منظوری دی گئی ہے۔ اس 5 سالہ ملٹی انٹری سیاحتی ویزے کے اجرا کی پالیسی کا اعلان UAE کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ شیخ محمد نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ اس ویزے کی منظوری کا مقصد UAE کے بطور اکنامک کیپٹل اسٹیٹس کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات سامان میں کوکین لے جانے کی کوشش کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ دبئی میں 51 سالہ افریقی سیاح کو اپنے سامان میں کوکین سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق مسافر 1.17 کلو گرام منشیات سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دبئی انٹرنیشنل کے جدید ترین چیکنگ سسٹم کو دھوکہ نہ دے سکا۔ استغاثہ عامہ کے دستاویزات کے مطابق واقعہ 27 نومبر 2020 کو پیش آیا جب دبئی ایئرپورٹ حکام کو مسافر کا سامان مشکوک نظر آیا اور جانچ کے بعد اس میں منشیات کو پایا۔ حکام کو مسافر کے سامان سے پلاسٹک کے تھیلوں میں کیپسول ملے جن کو سفید کلر کر کے پاؤڈر سے بھر دیا گیا تھا۔ فورنسک ڈپارٹمنٹ نے اسے منشیات پایا جو یہاں ممنوع ہے۔ کل ملا کر 1.17 کلو گرام کے 77 کیپسول موجود تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی 6 تارکین وطن باشندوں نے ایک اکاؤنٹنٹ پر حملہ کر کے 2,20,000 درہم چھین لیے۔ دبئی میں ایک اکاؤنٹنٹ پر حملہ کرنے اور اسے 2,20,200 درہم چوری کرنے کے الزام میں 6 افریقیوں کو ڈیرہ کے الدغائیہ علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ دبئی کے پبلک پراسیکیوشن نے انکشاف کیا کہ 13 دسمبر 2020 کو اکاؤنٹنٹ سے اس علاقے میں منی ایکسچینج سے نقد رقم نکالنے کے بعد اپنی کمپنی جا رہا تھا۔ اکاؤنٹنٹ کا خیال تھا کہ وہ اس رقم کو کمپنی کے سیف میں رکھے گا اور اگلی صبح اس کو بینک میں جمع کروا دے گا۔ تاہم راستے میں گروہ میں سے ایک فرد نے پلاسٹک کا وہ بیگ چھین لیا جس میں وہ نقدی لے کر گیا تھا اور فرار ہو گیا۔ جب متاثرہ شخص نے پیچھا کرنے کی کوشش کی تو گینگ کے ایک اور رکن نے اسے زمین پر پٹک دیا اور ساتھ ہی فرار ہو گیا۔ متاثرہ شخص نے اٹھنے اور پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بعد میں اس نے پولیس کو بلایا اور واقعے کی اطلاع دی۔ دبئی پولیس کی ایک ٹیم نے واقعے کی تحقیقات کی اور وہ ملزم کی شناخت کرنے پر کامیاب رہی۔ جب پولیس نے ان افراد کو پکڑ لیا تو انہوں نے جرم کرنے کا اعتراف کیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کا ریموٹ ورک ویزا اسکیم کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات بیرون ملک مقیم دور دراز کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے رہائشی اجازت نامے جاری کرے گا۔ ایسے پیشہ ور افراد متحدہ عرب امارات میں رہ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ملازمت کرتے ہیں اور دور سے کام کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ ریموٹ ورک ویزا کا اعلان شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نائب صدر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران نے اتوار کو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔ دبئی نے قبل ازیں بھی اسی طرح کی رہائشی اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔
متحدہ عرب امارات ابو ظہبی نے اپنا قرنطینہ فری ٹریول گرین لسٹ اپڈیٹ کر دیا۔ ابو ظہبی کے محکمہ سیاحت اور ثقافت DCT نے مختلف ممالک کے سفر کے حوالے سے قرنطینہ فری گرین لسٹ جاری کر دیا۔ اس فہرست میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو ابو ظہبی پہنچنے پر قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ان مسافروں کو ایئرپورٹ پر بھی PCR ٹیسٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ DCT کے مطابق اس فہرست میں شامل ممالک میں اضافاً ہو سکتا ہے یا کوئی ملک سے بھی نکالا جا سکتا ہے اور اس کا دار و مدار اس ملک کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف کیے گئے اقدامات کی بنا پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ لسٹ میں شامل ممالک کے شہریت کے بجائے یہاں سے آنے کی صورت میں اس لسٹ کا نفاذ ہوگا۔ 22 مارچ 2021 کو جاری فہرست میں آسٹریلیا، بھوٹان، برونائی، چین، گرین لینڈ، ہانگ کانگ، آئس لینڈ، ماریشس، موراکو، نیوزی لینڈ، سعودی عرب اور سنگاپور شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات خواتین کی نماز کے لیے مختص مقامات کو اب مرد نمازی استعمال کریں گے۔ حکام نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ شارجہ کی بڑی مساجد میں خواتین کے نماز کے مختص حالوں کو اب مردوں کے لیے نماز جمعہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اگرچہ مساجد دوبارہ کھل گئیں لیکن خواتین کے لیے مختص نماز حال تاحال بند ہیں۔ مساجد میں جمعہ کے رش کم کرنے کے لیے محکمہ امور اسلامیہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر افراد کا رش کم کرنے کے لیے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی حد کی وجہ سے خواتین کے حال میں بھی مرد نماز ادا کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان دوستی میں بڑا اعلان، پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق معروف امریکی جریدے بلوم برگ کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو بھارت کے مابین ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے اپنے بھارتی ہم منصب سے خصوصی ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کا مقصد بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنے میں اماراتی حکومت کی جانب سے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کرنا تھا۔ اماراتی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ دونوں ممالک اپنی سرحدوں پر سیز فائر معاہدے کو یقینی بنائیں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اماراتی حکومت کی ثالثی میں اگرچہ مجوزہ امن سمجھوتہ طے پا جاتا ہے تو دونوں ممالک اپنے سفیر ایک دوسرے کے ملک میں تعینات کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ اس سمجھوتے میں کسی اور نقطے پر بات نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سارے معاملے پر ابھی تک نہ تو پاکستان وزارت خارجہ نے کوئی بیان جاری کیا ہے اور نہ ہی اماراتی یا بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 22 مارچ بروز پیر کرونا وائرس کے 1871 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,42,226 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,144 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,24,840 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 7 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1445 ہو گئی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔